لاکھوں کروڑوں درود و سلام تاجدار انبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل اور اصحاب پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 313 مرتبہ پڑھنے کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ بسم اللہ کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چیزوں میں بڑی برکت عطا کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اسی میں شامل ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بڑے فضائل ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی اور نبی سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی پہ نہیں اتری۔ ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سوا ایسی آیت نہیں اتری۔ وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے۔ نمبر 2، ہوائیں ساکت ہو گئی۔ نمبر 3، سمندر ٹھہر گیا، کیونکہ یہ وہ آیت ہے کہ جس کے ذاتی فرشتے ہیں۔ جب آپ اس کا کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں تو اس کے فرشتے آپ کی مدد غیب سے کرتے ہیں۔ نمبر 3، سمندر ٹھہر گیا۔ نمبر 4، جانوروں نے کان لگا لی۔ نمبر 5، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے۔ نمبر 6، پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے اس میں ضرور برکت ہوگی، اور یہ قسم میرے رب کائنات نے کھائی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو روایت فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ جہنم کے 19 داروغہ ہے۔ 19 داروغہ سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بھی 19 حرف ہے۔ ہر حروف یعنی ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی 19 حروف ہے اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ کام بے برکت ہوتا ہے، یعنی اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کھانا کھانے بیٹھ جاؤ تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ یہ روایت ابن کثیر میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد شروع کریں، یعنی ورد رکھیں، جیسے کسی کو روزگار کی پریشانی ہو، رشتے کی پریشانی ہو، مالی پریشانی ہو، تو یہ جتنی بھی پریشانیاں جو اوپر بتائی ہے اس کے ساتھ ساتھ کوئی گھریلو ناچاکی ہو، یعنی گھریلو لڑائی جھگڑا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، بلکہ یہاں تک تو گھروں میں لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ اس طرح اولاد کی نافرمانی، آج کل جس طرح کا دور چل رہا ہے اولاد بہت زیادہ نافرمان ہے۔ اگر کوئی اس کے لیے یہ وظیفہ کرنا چاہتا ہے یا پہاڑ جیسا قرض ہو یا لا علاج بیماریاں، یہاں تک کہ ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا ہو کہ اب اس کا علاج نہیں، بیرونی ملک جانے کی خواہش کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔
کسی کو اگر خواہش ہے عمرہ اور حج کی، یعنی اس کے دل میں تڑپ ہے، تو اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اپنا گھر لینا ہو یا اپنی سواری، گھریلو الجھنوں کا خاتمہ، ناممکن مشکلات کا خاتمہ، ان تمام مسائل کے لیے آپ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی بھی حل نہ ہونے والا مسئلہ ہو تو 313 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود روزانہ سارا گھر یا چند افراد کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے متوجہ ہوگی کہ ہر حال میں کامیابی اس پڑھنے والے کا مقدر بن جائے گی۔ یہ وظیفہ زندگی کا معمول بنا لے۔ اس وظیفے کے لیے آپ کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی اجازت عام ہے۔ یہ اتنا بابرکت وظیفہ ہے، اور اس کی فضیلت، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں میرے اور آپ کے مولا کل مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ قرآن کا سارا علم بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا سارا علم با یعنی بے میں ہے، اور بے یا با کا سارا علم نقطے میں ہے، اور میں علی وہ نقطہ ہوں، کیونکہ میرے اور آپ کے علی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلتیں اتنی ہے کہ میں ایک جگہ ایک روایت پڑھی کہ اگر پرندہ سمندر کے اندر یا ندی کے اندر غوطہ لگائے اور جب اس سے وہ باہر نکلے اور اپنے پروں کو جھنجھوڑیں تو اس سے جتنے قطرے گرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ فضیلت اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہے۔ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، انشاءاللہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایسا فائدہ ہوگا کہ آپ کو کبھی دوسرے وظیفے کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں خاص تاکید کی ہے اس وظیفے کی، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ ہم نے آج تک اس وظیفے کے علاوہ کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو کوئی اور وظیفہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کے اسکرین پہ چل رہا ہے، اس نمبر کے ذریعے آپ ہمیں اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کمنٹ میں یا میسج کریں، اور جس مقصد کے لیے استخارہ یا کرنا یا کروانا چاہتے ہیں ہم مقصد بھی لازم مینشن کریں۔ انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے کے اندر استخارہ کر کے آپ سے رابطہ کریں گے، اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم رہنمائی بھی کریں گے فی سبیل اللہ۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں، شیئر کریں